ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ کبھی عید الفطر ایسے گزرے گی کہ بہت سے اہل ایمان گھروں میں نماز عید ادا کرنے پر مجبور ہوں گے، وہ بغل گیر ہوتے ہوئے ہچکچائیں گے اور مہمان بننے اور مہمان بنانے سے گریز کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں پایا جانے والا ایک رویہ ہے جو کہ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ماہرین اور ڈاکٹروں کے مشوروں پہ 100% عمل کرنے کا قائل ہے۔ ہماری معاشرے میں ایک دوسرا رویہ بھی ہے جو صرف تھوڑی بہت احتیاط کرنا پسند کرتا ہے۔ ان افراد کے لیے زندگی کی گاڑی اس وقت بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے جس پر قبل وبا چلا کرتی تھی، اور یہی جو دوسرا رویہ ہے ہمارے معاشرے کا غالب رویہ ہے، جو نہ عید سے پہلے ڈٹ کر خرید و فروخت یعنی کہ شاپنگ کرنے سے گھبراتا ہے، نہ جلوسوں میں شرکت کرنے سے ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ مساجد کو آباد کرنے سے ان کو گریز ہے، اور نہ ہی بغل گیر ہونے، مصافحہ کرنے اور سماجی تقاریب میں شرکت سے ان کو کوئی پریشانی ہے۔ آج کے حالات میں کون سا رویہ ہمارے اور آپ کے لیے سود مند ہے، اس پر ملک اس میں تقسیم ہے۔ اب آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا کہ کون سا رویہ وہ درست رویہ ہے۔ لیکن ماہرین کے بقول عید سے پہلے جو تالہ بندی میں یکدم نرمی کی گئی، اس کا خمیازہ ہم آنے والے دنوں میں بھگتیں گے۔ کرونا وائرس سے ان کے نزدیک متاثر مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اس سے اضافہ ہوگا، ہلاکتیں بڑھیں گی۔ کاش یہ سارے اندازے غلط ثابت ہوں۔ بحیثیت قوم ہم نے تدبیر سے زیادہ تقدیر پر بھروسہ کیا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ اب سوال آنے والے دنوں کا ہے، سوال مستقبل کا ہے۔ عید کے بعد کیا ہوگا؟ جون جولائی کے مہینے کیسے گزریں گے اور اس سے آگے کا کیا نقشہ ہے؟ اور یہ جو عالمی وبا ہے ہماری زندگیوں اور باقی دنیا میں کیا تبدیلیاں لا چکی اور مزید کیا تبدیلیاں لائے گی؟ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم ماہرین سے کچھ اسی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ تو جناب، ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے معروف سائنسدان ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے اس بات کے لیے صرف کر دی کہ کسی طرح اس ملک میں سائنسی اور منطقی سوچ کا غلبہ ہو۔ ایک عرصے سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں، فی الوقت بھی ایف سی کالج لاہور اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ پڑھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ پاکستان اور کرونا وائرس، عالمی وبا کے حوالے سے بحیثیت قوم ہمارا کیا رویہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر ہم تقابل کریں دیگر اقوام سے، خصوصاً مسلم ممالک سے؟ جناب، واضح ہے کہ دوسرے مسلم ممالک نے بڑی احتیاط کی ہے، خصوصاً سعودی عرب اور ایران نے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو عید سے پہلے بہت کچھ حفاظتی تدابیر کا اعلان کیا گیا تھا، پھر عید کے دوران بھی، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس سال حج ہوگا کہ نہیں، کیونکہ سعودی عرب یہ جانتا ہے کہ جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں یہ وبا پھیلنے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی بات ایران پر صادق آتی ہے۔ ترکی نے بھی طرح طرح کی ممانعت لگائی ہوئی ہے، اور اگر ہم اور دوسرے مسلم ممالک کی طرف دیکھیں، خصوصاً انڈونیشیا اور مصر، تو وہاں بھی ایسے لگتا ہے کہ اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا گیا۔ اب یہ ایک عالمی وبا ہے جس کے پھیلاؤ میں چلیے ہمیں تو اتنا احساس نہیں ہوا پاکستان میں، کیونکہ یہاں اموات کی شرح نسبتاً کم ہے، لیکن باہر کی دنیا میں اب تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے ختم ہو چکے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ پاکستان میں بھی یہ نہ ہو جائے۔ یہاں تعداد تو فی الوقت کم ہے، لیکن خطرہ ہے ضرور۔ اچھا، یہ مجھے سمجھائیے، جو بڑا سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہمارا جو چلن ہے، ہم جس ڈگر پہ چلتے ہیں وہ دیگر ممالک کے مقابلے میں اتنی مختلف کیوں ہیں؟ وجہ کیا یہ ہے کہ ہماری یہاں ریاستی رٹ یا ریاستی عملداری وہ کمزور ہے کہ جس کا جو مرضی ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، اور ریاست بعض اوقات ان سے نیگوشیٹ کر کے، بات چیت کر کے کنسیڈ کرتی گراؤنڈ؟ شاید دو وجوہات ہوں کہ ہم یہاں بھاری تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں جبکہ دنیا اس کے بالکل دوسری سمت چل رہی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شاید یہاں ہم سائنس پر کچھ زیادہ اعتبار کرتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک سائنس کا تعلق ہے کہ اس سے مشینیں بنتی ہیں، بم بنتے ہیں، اس سے ساری ٹیکنالوجی آتی ہے، اس حد تک تو ہم سائنس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب بات عقل و خرد کی آتی ہے، اور جب سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، تو پھر ہم ہچکچانے لگتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ
حکومت اور خصوصاً ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات سے کتراتی ہے کہ یہاں جو مذہبی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ یہاں کوئی کسی طرح کی چپقلش نہ پیدا ہو. تو جب یہاں واضح طور پر علماء نے کہا کہ ہم یہاں کوئی ایسی حفاظتی تدبیر پر عمل نہیں کرنے دیں گے جو ہماری راہ میں رکاوٹ ہو, تو حکومت پیچھے ہٹ گئی. تو یہ دو وجوہات ہیں میرے خیال میں. اچھا, اگر چلیں مستقبل کی دنیا کا ذرا خاکہ کھینچتے ہیں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وبا ہے کافی تبدیلیاں دنیا میں لے کر آ گئی. آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے طرز معاشرت میں جس طرح ہم لوگوں سے میل جول کرتے ہیں کیا تبدیلیاں لائے گی؟ ہمارے جو ورک ایتھکس کیا بدلیں گے, یا دوبارہ جب یہ وبا کا زور ٹوٹے گا تو ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے تھے؟ ہاں, یہ بڑا دلچسپ سوال ہے, اور آپ نے ورک ایتھک کا نام لیا. تو چونکہ میں پروفیسر ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کس طرح سے کام کرتے ہیں پاکستان میں اور باقی دنیا میں. وہ کس تندہی سے, کس لگن سے پڑھائی کرتے ہیں. جو وہاں پر کام ہوتا ہے, اور صرف میں اسکول کالج یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو دفاتر میں, فیکٹریوں میں, تو ورک ایتھک یعنی کہ اپنے کام سے لگاؤ, وہ چیز یہاں پر نہ پہلے تھی, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کے بعد, اس وبا کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ خود بخود آئے گی. تو اس کے لیے تو ہمیں بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی. یہ چیز ایسی مفت میں نہیں مل سکتی ہمیں. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور سوال ہے کہ جو رویے ہیں ہمارے, مطلب ایسے ایک تو رویے کی آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے وہ بڑا مشکل سے تبدیل ہوں گے, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں حالات مجبور کر دیتے ہیں کہ جیسے آج بھی لوگ جو ہیں گھروں میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اور وہ آفس نہیں جا رہے. تو کیا مستقبل میں ایسا ہونے جائے گا کہ جی بعض دفاتر یہ سوچیں یا بعض کمپنیاں یہ سوچیں کہ ہماری پوری ورک فورس کو اب گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ گھروں میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, اور مطلب ہے اور اس طرح کے اقدامات کریں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے ہماری پولوشن کا لیول کم ہو, ماحولیات کے لیے بہتر ہو, کچھ اس طرح کی چیزیں, کوئی مثبت چیزیں انسان سیکھے گا اس پورے اس وبا کے ذریعے, اس وبا کے بعد؟ یقیناً ہم کچھ نہ کچھ تو اس سے سیکھیں گے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ دنیا ہے, جہاں صنعتی دور تو پیچھے رہ گیا, تو وہاں بہت سے افراد ایسے ہیں جو دفتر جاتے ہی نہیں, وہ گھروں سے کام کرتے ہیں, آن لائن کرتے ہیں, اور اس میں انجینئر بھی شامل ہیں, اس میں ڈاکٹر بھی ہیں کافی حد تک, اور مختلف پیشے ہیں. لیکن جہاں محنت مزدوری کی بات آتی ہے, ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکے گا. تو میرے خیال میں یقینی طور پر کچھ فرق پڑے گا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پاکستان میں آن لائن پڑھانا پڑ رہا ہے, اور اسکول کالج میں اب کہیں کہیں آن لائن پڑھائی جاری ہے, مگر یہ ایک بہت محدود حد تک ہے. جہاں تک مجھے علم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب 5% یونیورسٹیاں کچھ ہوں گی پاکستان میں جہاں اب آن لائن پڑھایا جا رہا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے, اور جیسا کہ آپ نے کہا ابھی, میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ماحول کے لیے بہت بہتر ہے. اگر سفر نہ کرنا پڑے تو ظاہر ہے کہ پیٹرول بچتا ہے, اس کا دھواں بھی نہیں اٹھے گا, اور بڑے اس کے فائدے ہیں, مگر پاکستان اس سے صرف ایک حد تک فائدہ اٹھا سکے گا. اگر 10-20% لوگ بھی ذرا یہ بات مان لیتے ہیں یا اس طرح کا رویہ ہوتے تو اس کا بھی ایک فرق پڑے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس وبا کی وجہ سے آ چکی ہیں اور مزید آئیں گی, ہم لوگ بحیثیت قوم ہم آہنگ ہیں ان تبدیلیوں سے, یا ہم بہت پیچھے ہیں؟ دنیا کی کوئی اور ڈگر, ہماری کوئی اور ڈگر؟ ہاں, فی الوقت تو ایسے ہے کہ ہماری ڈگر اور باقی دنیا کی اور, لیکن بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل سکتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ مجھے اصل میں تعجب ہوا کہ کم از کم یہاں پاکستان میں 15-20-30% ایسے لوگ ہیں جو حفاظتی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بالکل ہی نہ کرتے, یعنی کہ کہیں کہیں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کچھ سمجھدار لوگ ہیں, ان کی شرح وقت کے ساتھ بڑھے گی. تو آپ گلوبلائزیشن کو جتنا بھی برا کہیں, اور اس کے بڑے منفی پہلو ہیں, مگر کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے, اور خصوصاً انٹرنیٹ اور ٹی وی اور جو ذرائع ابلاغ ہیں, دوسرے ملکوں کی خبر ہم تک پہنچتی, اور ہمیں یہ معلوم ہے اب کہ ہم دنیا میں تنہا نہیں ہیں, اور لوگ بھی مشکلات میں مبتلا ہیں.
اچھا، آپ نے جو ایک ویو دیا کہ جی 15-20% لوگ کم از کم مشورے سن رہے ہیں، لیکن ہم جیسے وہ جو ناچیز ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں، میجورٹی، اکثریت جو ہے وہ ڈاکٹروں کی اور ماہرین کے مشوروں پہ کان نہیں دھر رہے، اور میں کہوں گا ان میں تعلیم یافتہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ بھی پیش ہیں دکانوں پہ رش لگانے میں، مطلب جو ہم نے عید سے پہلے خرید و فروخت دیکھی، عید کے دنوں میں دیکھی، تو سنتے نہیں ہیں وہ بات. تو ایک تو خیر بعض لوگ معاشی مجبوریوں کے تحت کرتے ہیں، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی مزدور ہے، اس کے پاس بیچارے کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ قانون شکنی کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمارا یہ رویہ ہے؟ میرا خیال ہے بنیادی طور پر یہاں سماجی شعور کا فقدان ہے، اور وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے تعلیم میں کبھی یہ نہیں بچوں کو پڑھایا ہے کہ آپ کی سماجی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہاں، آپ کے حقوق ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادھر کے قانون کی پاسداری کریں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ٹریفک کے اشاروں پر لوگ اکثر اشارہ توڑ کر نکل جاتے ہیں. اب پڑھے لکھے لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا. اب ڈگری تو لے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں انہیں پڑھا لکھا نہیں کہوں گا. وہ جو اس ملک کے قوانین دانستاً توڑتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگوں میں شمار نہیں ہونے چاہیے. درست. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آنے والے 2-3 ماہ کا اگر میں کہوں کہ آپ منظرنامہ دیکھیں، کوئی پیش گوئی کریں، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس وبا کا جو جن ہے وہ قابو میں آ جائے گا یا بڑھے گا، اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا، معاشی مشکلات میں؟ پھر جو ایک انسانی المیہ سے جنم لے سکتا ہے خاکم بدین، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کی پیش گوئی ہے جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ ویکسین کے بننے میں کچھ مہینے اور ہیں، اور حالانکہ اس وقت کمر توڑ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کو بنتے بنتے کئی مہینے اور لگ جائیں گے، اور پھر عام ہونے میں مزید مہینے لگیں گے. اس دوران پاکستان کو شدید اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہماری جو برآمدات ہیں اب وہ باہر کم ہو جائیں گی. یہاں فیکٹریاں چلنا آہستہ ہو جائیں گی، اس لیے کہ باہر کھپت نہیں ہے ہمارے ٹیکسٹائلز کی، دوسری برآمدات کی. گلوبل ریسیشن ہے، گلوبل اکانومی جو ہے کانٹریکٹ کر رہی ہے. جی کہیے. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخری یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے اگر آپ ہمیں کامنٹ کر سکیں کہ جی آن لائن تعلیم کا بھی آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ ہمارے یہاں جی شروع ہو گئی ہے، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، استاد پڑھا بھی رہے ہیں. کیا چیلنجز درپیش ہیں آج کے پاکستان میں اس آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے؟ جی، آن لائن ایڈوکیشن پاکستان کے لیے ایک نت نئی چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا پوٹینشل ہے. اس سے ہم اپنی تعلیمی صورتحال کو بالکل بدل سکتے ہیں، مگر کچھ تدابیر پر، حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہاں کوالٹی کا اگر خیال نہیں رکھا گیا تو جس طرح کی 2 نمبری تعلیم دی جاتی ہے کلاس میں، ویسے ہی 2 نمبری تعلیم انٹرنیٹ پر دی جا سکتی. تو میں نے HEC کو یہ تجویز دی ہے کہ ٹیچرز جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ کسی ایک ذخیرے میں جمع کیا جائے، اور وہاں سے جو پاکستانی اس تک رسائی حاصل کرنا چاہے وہ کر سکے. تو اس سے بہت سے فائدے ہوں گے. ایک یہ کہ یہاں علم کا ایک ایسا ذخیرہ بنے گا جس سے ہر پاکستانی استفادہ کر سکے گا، اور دوسرے یہ کہ ٹیچرز کو خود احساس ہوگا کہ اب دوسرے لوگ، باہر کے لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ جس طرح کی انشنٹ پڑھاتے تھے وہ اب نہیں چل سکے گی. چلو ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام کریں گے تعلیم پہ جب یہ عید کی چھٹیاں گزر جائیں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کی گفتگو سنی. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے، اور ان سے کچھ بات کریں گے ہیلتھ چیلنجز، کرونا وائرس کے حوالے سے، کیا اس کی ویکسین کے حوالے سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو خطرہ ہے جس طرح سے اب ہمارے یہاں تالہ بندی کو ایک دم نرم کیا گیا، ختم کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں کیا چیلنجز درپیش ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے خصوصی مہمان محترم ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہیں۔ پاکستان کی طب اور درس و تدریس کی دنیا کا بڑا معروف نام ہے، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے۔ اس سے پہلے یہ فاؤنڈنگ وائس چانسلر رہ چکے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے، اور فارمر پرنسپل ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا، اور بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو۔ سب سے پہلے عید مبارک جناب کہ تالہ بندی میں لوگوں کو نرمی پہ اعتراض تھا، اب تو ختم ہو گئی۔ عید کی فروخت کہتے ہیں نا، خرید و فروخت بھی ہم لوگوں نے بڑا ڈٹ کے کی، گھروں سے نکلے بہت سارے لوگ، اسی طرح مساجد میں رونق بھی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں کیا اثرات ہوں گے جو ہم لوگوں نے اس طرح سے تالہ بندی کو ایک دم ختم کیا؟ یہ جو مرض سے مقابلہ ہے ہمارا، وبا سے مقابلہ ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو عامر آپ کو، آپ کی فیملی کو، تمام آپ کی ٹیم کو، اور تمام پاکستانیوں کو، تمام آپ کے چاہنے والوں کو سب سے بہت بہت عید مبارک کا۔ ظاہر ہے یہ عید بہت ڈیفرنٹ ہے، انفارچونیٹلی یہ اس طرح کی عید نہیں ہے جس میں ہم بڑی پرجوش اور گلے ملتے تھے اور اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے۔ آج موسٹلی ہم لوگوں نے یہ عید گھر میں ہی نمازیں پڑھیں اور اعتناب کیا کہ جو اچھی عادتیں وہ بھی ہمیں گیو اپ کرنی پڑیں، کچھ بری عادتیں بھی گیو اپ کرنی پڑیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ انفارچونیٹلی یہ جو لاک ڈاؤن، میں تو سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی یا ریلیکسیشن یا ختم کرنا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ لاک ڈاؤن پاکستان میں کبھی ہوا ہی نہیں، اس نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی، کوئی امپلیمنٹ نہیں کر پائی کوئی بھی حکومت، تو اس کی وجہ سے ٹرانسمیشن چلتی رہی۔ اور جب میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی یہ سمجھ لگ گئی کہ فائدہ کوئی نہیں، یہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے کہا بجائے اس لائن پہ جانے کے ایک آسان طریقہ ہے کہ یہ ڈیزیز کی اونرشپ ہی پبلک کو دے دو، لیٹ پبلک ٹیک کیئر آف دیم۔ تو اس وقت تو اونرشپ کیونکہ ہمیں عوام کو پاس آن کر دی گئی ہے، اور ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ عوام بہت ہی رسپانسبلٹی سے بیہیو کرے گی، لیکن ایسا ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا اور ایسا ہوا بھی نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے جیسے ہم معاشی طور پہ دیکھتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کہ جی ہمیں یہ لاک ڈاؤن جلد ایز آؤٹ کرنا ہے، لوگ بھوکے مر جائیں گے، یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ایجوکیشن لیول کتنا ہے، اویئرنیس لیول کتنا ہے، اور ہمارا کلچر کیسا ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ کلچر اس طرح کا ہے کہ کوئی بھی ابھی تک تقریباً کم از کم 50% عوام جو ہے وہ اس کو حقیقت نہیں سمجھ رہی، افسانہ سمجھ رہی ہے، اور وہ اس کو سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ کسی پارٹی کا مقصد ہے یا کوئی فنڈز لینا چاہتی ہے گورنمنٹ، اور یہ کوئی وائرس نہیں ہے، یہ اسی طرح کوئی 3G کوئی 4G کا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بایو ٹیررزم کا کہتا ہے۔ تو اور اس کی ورسٹ پارٹ اس کا یہ تھا کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی ان کی بالکل الائنمنٹ نہیں تھی، اور اس نے بالکل ڈسٹارٹیڈ قسم کے فیکٹس دیے، اور پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں کہ کون زیادہ پارٹی کس نے اور کس گورنمنٹ نے زیادہ، پروونشل نے یا فیڈرل نے زیادہ اس میں کام کیا، اسی چکر میں وہ جو امپیکٹ جا رہا تھا۔ حالانکہ میڈیا نے میرا خیال ہے جتنا اس چیز کو کوریج دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی بیماری کو کسی بھی کیمپین کو اتنا کوریج ملا ہو، اور آپ نے سب نے بہت محنت کی، بہت اچھا کیا، لیکن وہ رزلٹ خاطر خواہ نہیں آیا، وہ الائن نہیں کر سکے، جو پولیٹیکل الائنمنٹ ہمیں چاہیے تھی لیڈرشپ میں وہ نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ سے وہ آپ نے بالکل درست کہا کہ لوگوں نے اتنی بات سنی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ لوگ جو ہیں، میں نے یہ سوال اپنے اور دیگر مہمانوں سے بھی جو اس سے پہلے آئے تھے، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب، ان سے بھی کیا تھا کہ کیوں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک ماہرین کا مشورہ، ڈاکٹرز کا مشورہ کیوں نہیں اس پہ کان دھر رہے؟ کیا وجہ ہے؟ پیغام کی پیکیجنگ میں ہمارے غلطی ہے، ریاست کی رٹ بہت کیا کمزور ہے، کہتے ہیں عملداری جو ہے ریاست کی کمزور ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارا ریلیجن تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ جتنا بھی ہم اس پہ فخر کریں کم ہوگا، جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فخر کریں کہ وہ ہمارے آخری نبی تھے اور ہم ان کے امتی ہیں، اس سے بڑی فخر والی چیز ہمارے لیے زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز ہم بہت ساری چیزوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ ہونا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہونا وہی ہے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ خودکشی اور شہادت میں بھی فرق کریں آپ۔
جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ خودکشی کر رہے ہیں، جو عین گناہ ہے اپنے لیے بھی اور لوگوں کی بھی جان لے رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو ہم اس کو ڈسٹنگوش کریں، اس کو اسلام کو بیچ میں نہ لائیں. اسلام نے تو ہمیں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہوئے انہوں نے طبیب کی سنی، انہوں نے ڈاکٹر کی سنی، انہوں نے اس پہ عمل کیا. حالانکہ وہ محتاج نہیں تھے کسی چیز کے، وہ تو اللہ سے ان کا ایسا رابطہ تھا کہ وہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ کرتے ان کو. لیکن انہوں نے بھی یہ شو کیا، یہ سنت ہے کہ اپنے معالج کی سننا، ڈاکٹرز کی سننا اور اس پہ عمل کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تو یہ ایک تو یہ مس پرسیپشن جو اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں ادھر لاہور میں یادگار پاکستان پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دوں تو میں کہوں کہ اللہ بچا لے گا، تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کو ایک تو ہمیں سائڈ پہ رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنی چاہیے گراؤنڈ ریئلٹیز کے. شاید اب میں سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ ٹول، مؤثر ٹول کون سا ہے ٹو ریچ آؤٹ کہ ہم مائنڈ سیٹ چینج کریں. ظاہر ہے پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے، اور وہ کافی پارٹیز کی ڈیوائیڈ ہے. اس لحاظ سے ہر بندہ اپنے لیڈر کی سننا چاہتا ہے. تو اس لیے پنجاب میں تو یہ فریگمنٹیشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ کہیں پی ایم ایل این زیادہ سٹرونگ ہے، کہیں ہماری پی ٹی آئی سٹرونگ ہے. تو اس طرح ایک تو وہ بھی ہے، اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری جو لیڈرشپ نے، چاہے وہ گورنمنٹ سے تھی، چاہے گورنمنٹ کے باہر تھی، چاہے اسمبلی کے اندر تھی اور باہر تھی. اب دیکھیں اس کا آپ سیریسنس کا آپ یہیں سے حساب کر لیں کہ جس نے ایک بہت اچھا قدم اس نے اٹھایا ہمارے اپوزیشن لیڈر نے، کہ اس نے ایک اسمبلی کا اجلاس ریکویسٹ کیا اور وہ خود تشریف نہیں لائے. سب سے بڑی چیز یہ تھی، نتیجہ کوئی نہیں نکلا، خود تشریف نہیں لائے، نہ میزبان آیا، نہ برات آئی، نہ کوئی آگے کوئی چیز چل سکی. وہ میرا خیال ہے کہ اس نے خرابی پیدا کی اس کو امیج جو سیریسنس میں، بلکہ وہ آپ نے جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے یہ زوردار بات کی کہ جی جو ہماری سیاسی تقسیم ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ اتفاق رائے پیدا نہیں ہو رہا. اگر اس میں اضافہ کروں کہ ہمارے علماء اکرام کے درمیان بھی جو ہے بڑی تقسیم ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے میسج جو ہے ہم صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں دیگر مسلم ممالک ہیں، وہاں پر حکومت جو کہتی ہے لوگ بات ان کی مانتے ہیں، اتفاق رائے بن جاتا ہے، وہ طوفان بدتمیزی نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں نظر آتا ہے. کیا آپ کے خیال میں ہمیں سیکھنا نہیں چاہیے ان مسلم ممالک سے؟ جی بالکل سیکھنا چاہیے، اور ہمیں بہت زیادہ چیزیں سیکھنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے 5 ممالک میں کام کیا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میرے لیے یو کے میں، برٹن میں اور امریکہ میں اسلام بینگ اے پریکٹسنگ مسلم میرے لیے زیادہ ایزی تھی زندگی. اس ملک میں آ کے جو اسلامک ریاست ہے جو بنی کلمے کے نام پہ ہے، یہاں پہ انفارچونیٹلی کوئی نو سننا نہیں چاہتا. یہاں پہ جھوٹ، جس کو میں نے نو کہنا ہے اس پہ مجھے آدھا گھنٹہ لگتا ہے اپنے دفتر میں، جس کو میں نے یس کہنی ہے اس پہ شاید 2 منٹ بھی نہیں لگتے. یہ بتائیے جس راستے پہ ہم چل پڑے اور چلنے لگے ہیں، اس میں کیا لگتا ہے کہ آنے والے 2-3 ماہ میں جو منظرنامہ ہوگا ہمارے صحت کے نظام کے حوالے سے کیا ہوگا؟ کتنا بڑا دباؤ آ سکتا ہے؟ کیا پریشر آپ لوگوں پہ بلڈ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں عامر، یہ آلریڈی ہو چکا ہے پریشر بلڈ. ہمارے ہاسپٹل چوک ہونا شروع ہو گئے ہیں اس وقت. حالانکہ عید کے دن ہیں تو ہاسپٹلس خالی ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ، لیکن اس وقت بھی ہمارے 60% جو بیڈ آکوپنسی ہے، 67% کے قریب اس وقت کووڈ-19 ریلیٹڈ ہے. تو باقی مریض تو بیچارے ویسے ہی، ان سے بھی موربیڈیٹی بڑھ گئی ہے، چاہے وہ شوگر کی تھی، بلڈ پریشر کے تھے، فالج کے تھے، ہارٹ کے تھے، ان کی بھی اپنی موٹیلٹی بڑھ گئی ہے. تو یہ اس وقت بہت بڑا ہم پرائس پے کرنے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی اپنے بیہیویئرز کی. ہم نے وہ بیہیویئر چیلنج نہیں لیا، بیہیویئر چینج نہیں کیا، جس کی کاسٹ ہم ہیومن لائف میں پے کریں گے. اب وہ کس کی ہیومن لائف ہوگی یہ ہم نہیں بتا سکتے. وہ میری بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے، ہم سب کی ہو سکتی ہے. تو ہماری ولنریبلٹی بہت بڑھ گئی ہے، اور انفارچونیٹلی وی آر ہیڈنگ فار اے ویری ویری سیریس سچویشن ہیئر. واٹ آئی سی کہ انفارچونیٹلی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس وقت باقی جو جن ملکوں کو ہم کہتے تھے کہ ہم ان سے زیادہ سیکیور ہیں، انفارچونیٹلی ہمارا ریٹ اسی لیول پہ جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کیونکہ ہیلتھ. جی اب جملہ مکمل. جی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان ملکوں کو ایک ایڈوانٹیج تھا. جرمنی کو دیکھ لیں، اس کے پاس 49 وینٹیلیٹرز پر
100,000 1 لاکھ بندے پہ 49 وینٹیلیٹر سے. یو کے میں کیونکہ 11 تھے اور اٹلی میں 9 تھے تو اس کا فرق سامنے ہو گیا. تو ظاہر ہے انفراسٹرکچر ہمارے تو 0.5 بھی نہیں ہے لاکھ بندے پہ. تو آپ دیکھیں اس طرح معاملہ کہاں جائے گا. بالکل جو انفراسٹرکچر ہے آلریڈی بہت کمزور ہے, بہت زیادہ انڈر پریشر ہے. میرا آخری سوال, کیونکہ آخری 1-1.5 منٹ رہ گئے سیگمنٹ کا, کیا آپ عوام کو نصیحت کریں گے کہ جب عید کی چھٹیاں ختم ہوں, نکلیں دوبارہ کاروبار حیات کے لیے, کس چیز کی احتیاط کریں, اور کچھ کوئی مشورہ آپ حکومت وقت کو بھی دینا پسند کریں گے؟ جی میں تو یہی کہوں گا, کیونکہ حکومت وقت نے تو اونرشپ ہمیں تو آپ کو اور لوگوں کو عوام کو دے دی ہے. ایٹ لیسٹ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بھی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتریں اور اپنے ہمسائے کی بھی ایکسپیکٹیشن پہ, اپنے بچوں کے بھی, اپنے ماں باپ کی بھی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتریں. دیکھیں سب سے بڑا جو ہمارے دین میں یہ بہت بڑا ایک چیز کہی گئی ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچائی, جس نے ایک زندگی لی اس نے انسانیت کی زندگی لے لی. یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اب یہ اپنے صرف بیہیویئر کی خاطر, نئی جوتی لینے کی خاطر, نئی شرٹ لینے کی خاطر, جس میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, جس میں کوئی آپ اس جو آپ کے ایس او پیز ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے ریپیٹڈلی اور آپ کو پتہ ہے لیکن آپ عمل نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنا سیکریفائس نہیں کرنا چاہتے, تھوڑا سا اپنا سیکریفائس کریں, اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں, اپنی نہ پہنیں نئی جوتی, نہیں پہنے آپ کا بچہ نئی کپڑے, کیا فرق پڑے گا. آپ کسی کی شاید اس وجہ سے آپ بازار نہ جائیں, اس وجہ سے وہاں بھیڑ میں نہ جائیں کہ آپ کسی کی شاید جان بچا لیں اس طرح. تو آئی ایم شیور کہ ہم سب بہت ساری جانوں بچانے کا صرف ڈاکٹرز کو موقع نہیں ملا ہوا یہاں. اگر اپنی خود غرضی پہ اگر ہم تھوڑا سا ڈسپلن لیں, ڈسپلن لیا ہے, خود غرضی پہ قابو پا لیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب, سی ای او انڈس ہاسپٹل. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں محترم ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب, سی ای او انڈس ہاسپٹل, اور اس ٹاسک فورس کے ممبر ہیں صوبہ سندھ کی کہ جو کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے بنی ہے, اور اس کے جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ سی ایم سندھ صاحب کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا, اور بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. جناب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ تالہ بندی ختم ہو گئی, آپ لوگوں نے بڑی کوششیں کی, بڑی محنت کی, آپ کے خیال میں وہ تمام چیزیں جس طرح سے ختم کیا گیا یکدم, وہ ساری کوششیں رائے گاں چلی گئیں؟ بس ہمارا تو کام تھا ایک ٹیکنیکل ایڈوائس دے دینا, اور اس کے اوپر عمل تو جو گورنمنٹ کرتی ہے اسی کا کام ہے. اور رائے گاہ کبھی تو کبھی نہ کبھی تو یہ ختم ہونا تھا. دیکھیں اس چیز کے لیے ایک بڑی اہم بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک سیلف لاک ڈاؤن کرنا ہوگا, سیلف ڈسپلن ہونا ہوگا. جب تک ہم خود نہیں کریں گے تو کوئی بھی قوت اس کو روک نہیں سکتی ہے. تو اس لیے ڈسپلن ہونا پڑے گا, اس لیے کہ یہ مرض پھیلتا ہے, اور اگر قوم کے لیے نہیں, شہر کے لیے نہیں, محلے کے لیے نہیں, اپنے گھر کے لیے کم از کم, اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جو ہے نا ساری عمر اس کرب کے ساتھ جیتا رہے کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین کو یا اس کے نانا نانی کو, دادا دادی کو یہ مرض ہوا اور خدا نہ خواستہ وہ موت کو منہ میں چلے گئے. تو اس لیے میری سب سے التجا ہے کہ خدا رہا احتیاط کریں. اس کے اب ہم کو اس کورونا وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا. ہم کو جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہمارا روزمرہ کا اصول بن جائے گا. ہم باہر نہیں نکلیں گے, ماسک کے بغیر نہیں نکلیں گے, بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلیں گے, جہاں بھی جائیں گے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے. دیکھیں, اور ضروری نہیں ہے کہ سرجیکل ماسک کو, کوئی بھی چیز جو آپ کے چہرے کو, آپ کے منہ کو اور آپ کے ناک کو کور کرے وہ بڑا اہم ہے. وہ کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے. بس یہ ہے کہ جب آپ بات بھی کرتے ہیں نا تو آپ کے ڈراپلیٹس نکلتے ہیں جو اگر خدا نہ خواستہ کسی اور انفیکٹ ہو تو آپ کو انفیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ احتیاطیں رکھنی ہے, تھوڑا دور کے رکھنا ہے. اب ہم عید پہ گلے بھی نہ مل سکے, آج ہم لوگ کسی سے گلے نہیں ملے, دور دور سے ہی.
دور دور سے ہی ٹیلی فون پہ ہی سلام دعا ہو گئی, عید مبارک کر دیا. کسی کے گھر میں نہ وہ سوئیاں پکی, نہ وہ چھوارے بنے. بس یہ ہے کہ گھر پہ بن گئے کہ آپس میں مل کے جو گھر والے ہیں آپس میں ہی ہم ایک کمرے سے دوسرے کمرے جیسے مہمان کی طرح آ گئے اور اس طرح ایکٹ کیا کہ جیسے عید میں لوگ آ رہے ہیں. اچھا یہ تو اور بات آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو بزرگ ہیں اور ہمارے جاننے والے بھی, انہوں نے گھر کی وہ جو عید کی نماز بھی گھر میں پڑھی, انہوں نے احتیاط اتنی رکھی. جی بالکل بالکل. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی سیلف لاک ڈاؤن کریں, خود ہم اپنا وہ خیال کریں. اب تک جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب بحیثیت قوم, اس میں کیا آپ کو لگا کہ لوگ جو ہیں ماہرین کی, ڈاکٹرز کی بات کتنے فیصد سنتے ہیں, چاہے وہ ہمارے ارباب اختیار اور اقتدار ہوں, چاہے ایک عام آدمی ہو, وہ واقعی آپ لوگوں کی بات جو آپ کو رد عمل ملتا ہے یقیناً سننے والے بھی ہیں, لیکن اکثریت مجھے جیسے آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں سنتی بات. بس انفارچونیٹلی ہمارا یہ قومی مزاج بن گیا ہے, اور اس کو اب آپ لوگوں کو جیسے منہ کا کینسر ہوتا ہے, آپ تھروٹ کا کینسر ہوتا ہے, آپ بڑی بڑی تصویریں بڑی بھیانک مریضوں کی تصویریں بھی دکھائیں ان کو, اور کہ یہ جی پان اور گٹکا کھانے سے یہ چیز ہوتی ہے, سگریٹ پینے سے یہ چیز ہوتی ہے. لیکن وہ پتہ نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو خوف کیوں نہیں ہوتا. اگر دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کسی وقت بھی آنی ہے, لیکن کیوں اذیت کی زندگی کیوں جیے آدمی, اس تکلیف کے ساتھ, منہ کا کینسر ہے, یہ ہے, تو اذیت کے ساتھ کیوں جیے, یہ سمجھنا چاہیے. اور ڈسپلن ہوتا ہے. ہم تو ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس پہ صفائی ستھرائی ان سب چیزوں کا, اس میں ہمیشہ یہ کہ صفائی دس ایمان ہے. اگر ہم ان چیزوں پہ ہی اپنے دین پہ ہی عمل کریں تو پھر ہم لوگ جو ہے نا, ہمیں پھر کوئی ایکسٹرا, وہ ہمارا ایک نارم بن جائے گا, ہم لوگ اسی طریقے سے جیئیں گے اور کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں یہ دنیا میں یہ چیزیں آتی جاتے رہیں گی. اگر ہمارا یہ رہن سہن ایک یہ نام بن گیا تو پھر کسی قسم کے لاک ڈاؤن کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب لوگ اسی طریقے سے رہیں, صفائی ستھرائی رکھیں, اپنے محلے میں صفائی ستھرائی رکھیں, نہ ڈنگی یہاں آئے گا نہ کورونا یہاں آئے گا. بس یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہوگا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی وہ اسلام جو ہے ہمیں جہاں صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے, وہ ایک اور بڑا درس ہے, وہ انسان دوستی کا درس ہے. اور ہماری آج کی اگر دیکھیں اس انوائرمنٹ میں جو سب سے بڑی انسان دوستی ہے کہ خیال رکھیں دوسرے کا, اور دوسرے کا خیال رکھنے کا طریقہ یہ کہ احتیاط کریں, منہ پہ نقاب پہنیں, ماسک لگائیں, ہاتھ دھوتے رہیں. یہ تو بنیادی باتیں ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس کے لیے بڑا اہم بات ہے کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے جینا کیا, دوسروں کے لیے جینا اصل ہوتا ہے, اور وہی چیز ہے. اور ہم تو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, اور عید کے موقع پر بھی خاص طور پر ہم ایک دوسرے کا بڑے احترام بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا بھی کرتے ہیں. لیکن ایک عجیب سی اب جو یہ ایک دنیا بالکل تبدیل ہو چکی ہے. بالکل دیکھیں, آپ کسی کو کہیں جا کے دیکھ نہیں سکتے ہیں, کسی کی آپ جو اپنا خون جو ہے نا, اس کو بھی آپ اس کے پاس نہیں جاتے. اگر پتہ لگ جائے کہ وہاں کورونا ہے تو آپ نہیں جاتے, کیونکہ آپ کو اپنی سیفٹی کا خیال ہوتا ہے. تو یہ اب عجیب سی زندگی ہے. بس اللہ تعالیٰ یہ جو ہے رمضانوں میں خوب دعائیں ہوئی ہیں, آخری عشرے میں, اور خاص طور پر بہت دعائیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں انعام دیتا ہوں. عید جو ہوتی ہے وہ آپ کے روزے رکھنے کا انعام ہوتا ہے. ہم سب نے دعائیں کی ہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو, جس کو کہتے ہیں کہ عید کو دوبالا کر دے گا, جب اس مرض سے اس قوم کو, پوری نوع انسانی کو اس مرض سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے اللہ جو ہے محفوظ رکھے, ہمیں چھٹکارا دے. اور آپ نے بالکل, اور آپ نے بالکل صحیح کہ جی دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہوں, لیکن اس وقت جو ہے جسمانی طور پہ ایک دوسرے سے دور رہنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ ہم ایک ان دنوں میں بات کرتے تھے جب یہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن تھا, یا کہتے تالہ بندی جو تھی نسبتاً سندھ میں حد تک بڑی سخت تھی, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے کراچی وہ شہر رہا کہ جس میں جو ہے سب سے زیادہ کرونا وائرس کے پورے صوبے کے حوالے سے جو ہے لوگ متاثر ہوئے. عید کے بعد کا منظرنامہ, جب چھٹیاں ختم ہو جائیں گی, ہم نے عید پہ شاپنگ بھی کر لی, گھروں سے نکل بھی آئے, کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ کو, کیا خدشات ہیں یا کیا امیدیں ہیں؟ اس کے خدشات تو سب کو ہیں, اور یہ جس قسم کی مکسنگ ہوتی ہے اور اس کے اثرات جو ہے نا آپ کو ہفتہ 10 دن کے بعد نظر آتے ہیں. تو ایز اے میڈیکل پروفیشنل اور جو ہم سب لوگوں کو ایک خوف ہے, بالکل ہے, کہ یکدم مریضوں کی تعداد بڑھے گی. اور جیسے آپ نے آخری دنوں میں رمضان میں بھی دیکھا کہ تعداد 3 فگرز میں چلی گئی تھی, کہ 1800-1900 تک بھی ایک دن کے اندر ہوئے تھے, اور وہ یہی وجہ تھی کہ ایک دم لوگ نکلے. دیکھیں
عیدیں آتی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بقرہ عید بھی دکھائے گا, اس کے بعد اگلی عید بھی آئے گی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہو جائے گا. جی اب مطلب 10-12 بار اور کر لیں اس کے ساتھ 5 وقتہ نماز کے ساتھ تو بہت بہتر ہوگا. یہ مجھے بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جی سندھ میں 200 سے کم جو ہے وینٹیلیٹر ہیں, کچھ تعداد بڑھی ان کی آنے والے دنوں میں بڑھ جائے گی. یہ لوگ جو آپ کہتے ہیں روٹیٹ کریں گے, لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, کتنا ہمارا جو ہے, پھر میں وہی سوال دوسرے الفاظ میں دہرا رہا ہوں, کتنے لوگوں کو ہم جو ہے یہ سہارا دے سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اسپائک آتا ہے, کیونکہ وہ بہت سارے جی دیکھیں بہت ساری اس وقت ہم کو ضرورت تھی, اور جب آخری دنوں میں ہمیں خدشہ تھا کہ آخری جو دنوں میں لوڈ آئے گا, تو وہ لوڈ جو ہے نا آئی سی یو کا لوڈ اتنا نہیں تھا, وینٹیلیٹر پہ اتنا لوڈ نہیں تھا جس کو کہتے ہیں, کیونکہ تقریباً سمجھے کہ آخری دنوں میں دیکھوں اگر ریشیو تو 30, 31, 32 مریض وینٹیلیٹر کے اوپر, اور اس وقت بھی جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی تقریباً 100 کے قریب وینٹیلیٹر کراچی شہر میں تھے. تو 70% آکیپنسی, مطلب 70% جو ہے نا وینٹیلیٹرز موجود تھے اگر مریضوں کے لیے چاہیے ضرورت پڑتی بھی. اور یہ آخری دن تک یہی صورتحال تھی کہ 31 مریض تھے. بٹ زیادہ ضرورت ہم کو جو ہے نا ہاسپٹل بیڈس کی تھی, آئسولیشن ہاسپٹل بیڈس. جو آئسولیشن سینٹر ہے, جو نئی گائیڈ لائنز آئی تھیں آخری دنوں میں, اس کی وجہ سے آئسولیشن سینٹر جو سے ایکسپو سینٹر تھا اس پہ لوڈ کافی کم ہو گیا تھا. اور ابھی اصل یہ تھا کہ جو سمپٹومیٹک مریض ہیں جن کے لیے ہاسپٹل میں, اور اس میں کام ہو رہا تھا. ابھی کراچی میں ایک جو پہلے سے ایک ہاسپٹل نیپا چرنگی میں موجود تھا, اس کو انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں, تو پولی 1-2 مہینے میں وہ تیار ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس سے اپرچونیٹیز بہت نکلی ہیں لوگوں کا, اور وہ حکومت کا بھی, اور سب لوگوں کا جو ہے نا سوچنے کا انداز بدل گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ہے, اب یہ وقت ہے کہ ہم اب ایسی تیاریاں کر لیں کہ آئندہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا وبا ہو تو ہمارے پاس ایسا مسئلہ نہ آئے کہ ہم کو سوچنا پڑے کہ ہمارے پاس ایسا ہیلتھ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مضبوط کر دیں. اس کے ساتھ باقی روڈ بنتے رہیں گے. اچھا آخری سوال میرا کہ اب تو ظاہر ہے کہ ہمیں رہنا ہے بنا تالہ بندی کے, تو فیصلہ ہو گیا, اور مطلب بازار بھی کھل گئے, اور جناب اسی طرح لوگ جو ہیں رونقیں آ گئیں سڑکوں پہ. کیا آپ عوام کو نصیحت کریں گے کہ عید کے بعد کیا کریں, حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان حالات میں بھی کیا ہمیں کچھ مطلب ہے کچھ چیزوں کو ابھی بھی ضرورت ہے کہ بند کر دیں, یا زیادہ چھٹیاں ہونی چاہیے بعض اداروں کے اندر, کس طرح سے مینیج کریں؟ جی میرا اپنا تو خیال دیکھیں, یہ اس وقت کچھ کہنا قبل وقت ہوگا, کیونکہ دیکھیں آپ کو سچویشن جو ہے نا یہ اس کے ہوتی ہے نا, جب ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے آپ جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ سچویشن کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے حساب سے آپ اس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. جی اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آئے تو پھر اس وقت اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر لیول پہ کہا گیا تھا کہ ابھی ہم کھول بھی رہے ہیں, اور اگر کبھی ایسی ضرورت آئی اور یہ ضرورت پڑی تو اس کو بند کرنا پڑے گا. تو لیکن میں کہتا ہوں نا لوگوں سے کہ اگر خود لوگ ہی سیلف وہ ہو جائے, جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں احتیاطیں کو کرتے رہیں, تو آئی ڈونٹ سی کہ ایسا کوئی پرابلم ہوگا. تو ہم لوگ اگر اس طریقے سے اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھ جائیں, تو انشاءاللہ جب دیکھیں اگر ہم لوگوں نے احتیاطیں کی جو ساری کر رہے ہیں, تو یقیناً وہ پیک نہیں آنا اور ایک پلیٹو آ جائے گا, اور ہم دیکھیں گے. اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نیچے ہو رہی ہیں تو کسی کو شوق نہیں ہے کہ جی کوئی چیزیں بند ہو. اب سب چاہتے ہیں کہ رونقیں بحال ہوں, سب چاہتے ہیں کہ جی جو اپنے مالز ہیں وہ کھلیں, سب چاہتے ہیں کہ جی شادی گھر کھلیں, جو لوگوں کی شادیاں پوسٹ پون ہوئی ہیں زندگی معمول کے مطابق چلنے لگے, زندگی معمول کے مطابق آئے. لیکن کتنی چھوٹی سی معمول پہ لانے کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. فرسٹ لائن ڈیفنس کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر باری صاحب کی کہ ذمہ داری جو ہے وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس, اور فرسٹ لائن آف ڈیفنس بقول ان کے کہ ڈاکٹرز نہیں ہیں بلکہ ہم اور آپ ہیں. ہم اگر جتنا احتیاط کریں گے, بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں, کم ملیں, اور جس طرح اگر نکلیں بھی تو احتیاط کے ساتھ, تبھی ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں شکست دے سکتے ہیں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.